پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. پاکستانی سیاست میں پچھلے ہفتے میں بہت ہیپننگ رہی ہے. اڈیالہ میں بھی پھر جو فیصلہ آیا ہے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے حوالے سے، اور اس کے بعد پھر مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس 16 تاریخ کو آخری ہوا تھا، اس میں ایک ہفتے کی ڈیڈ لائن تھی. پھر درمیان میں تھوڑی سی توجہ ہٹ کے ذرا امریکہ پر چلی گئی، کیونکہ وہاں ڈونلڈ ٹرمپ حلف اٹھا رہے تھے. کل سارا میڈیا اسی پر لگا رہا، ہم بھی اسی پہ بات کرتے رہے. لیکن واپس ذرا توجہ دیتے ہیں پاکستان کی سیاست میں کیا چل رہا ہے اور مذاکرات کا کیا بن رہا ہے. اور جو بیانات آج آنا شروع ہوئے ہیں ان مذاکرات کے حوالے سے، خواجہ آصف صاحب تو خیر پہلے ہی دن سے ہوپ فل نہیں تھے. عمران خان صاحب کے بیانات بھی کہیں کہیں اشارہ دیتے ہیں کہ کوئی زیادہ پر امید وہ نہیں ہیں، لیکن مذاکرات کو بہرحال پی ٹی آئی جاری رکھے ہوئے تھی. کہاں پہنچے ہیں مذاکرات؟ شیخ وقاص اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سیکرٹری اطلاعات. بہت شکریہ شیخ صاحب، خوش آمدید. سر، کیا بنا مذاکرات کا؟ کہاں پہنچے ہیں مذاکرات؟ ہم تو انتظار میں ہے کہ جوڈیشل کمیشن کی فارمیشن جو ہے وہ اناؤنس کی جائے گی، اس کا نوٹیفیکیشن ہوگا اور ہم چوتھی نشست کر لیں گے. تیسری نشست تو ہم نے کر لی، ہم نے واضح طور پہ چیزیں ان کو کنوے کر دیں. انہیں چیزیں ریٹن میں چاہیے تھی، ہم نے رائٹنگ دے دی ہیں. بڑا شوق تھا ان کو، ہم نے ان کا شوق پورا کر دیا. گو کہ ان کی وجہ سے عمران خان صاحب سے ملاقات لیٹ ہوئی، وہ تعطل تھوڑا سا نظر آیا، مگر اس کے باوجود خان صاحب نے کہا ملاقات ہو نہ ہو آپ ریٹن لکھ کے دے دیں. وہ ہم نے ان کو دے دیا. ان کے جتنے بھی ابھی تک کے شوق تھے وہ ہم نے اس کمیشن میں پورے کر دیے. اب جس وجہ سے ہم بیٹھے ہیں اس کمیشن میں مذاکرات میں 26 کے اسیروں کے اور شہیدوں کے لیے انصاف کے لیے، اب اس پہ بات ہونی چاہیے نا. اور وہ بات جو ہے وہ کمیشن کی فارمیشن کے بغیر ہو نہیں سکتی ہے. ہم نے کہا کہ عدالتی جو ہے وہ جو ہمارے ناحق جو اسیر ہیں انہیں چھوڑا جائے، تو وہ تو عدالتی پروسیس ہے نا جی. ہم نے پہلے دن خان صاحب نے 2 ہفتے پہلے کلیئر کر دیا تھا کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ عدالتی پروسیس پہ اثر انداز نہ ہو. ضمانتوں کے لیے تفتیشی آتے ہیں، آپ اپنی مرضی کی تفتیشی لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر پھر آپ ان سے اپنی مرضی کی انکوائریاں لکھواتے ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے. آپ ججوں کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایز اے گورنمنٹ، وہ ٹھیک نہیں ہے. ATC کے ججز نے خط لکھے، ہائی کورٹ کے ججز نے خط لکھے. سو وہ تو چلو ہم نے کہا کہ آپ اپنا بیچ میں سے مداخلت بند کریں، اثر انداز ہونا بند کریں، اور ہم تھرو عدالت باہر آ جائیں گے انشاءاللہ. کیسوں کے پلے تو ہے کچھ نہیں. بٹ the only thing left to you is to establish this judicial commission, and if you are not willing to do that, پیچھے ہمارے پاس کیا ہے؟ پھر اسی توڑنا کس بات ہے؟ لوڈو کھیل کے بیٹھ کے کی کریے توڑنا. جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے جو ایک امرج ہو رہی ہے اوپینین گورنمنٹ سائڈ سے، وہ یہ ہے کہ جو معاملات عدالت میں چل رہے ہیں اس پہ کمیشن نہیں بنایا جا سکتا. اگرچہ آفیشیلی انہوں نے آپ کو یہ نہیں بتایا، لیکن اسی قسم کی اوپینین وہ دے رہے ہیں. دیتے رہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے کہنے سے. ہم نے کون سا کہا ہے کہ آپ کوئی سول جج یا کوئی سیشن جج کا کمیشن بنا دیں یا کوئی ہائی کورٹ کا جج اٹھا لیں. ہم نے تو آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ پاکستان کے 3 ٹاپ کے سینئر ترین سپریم کورٹ کے ججز پہ مشتمل ایک حکومت بنائیں. سینئر جوڈیشری سب کچھ ہو سکتا ہے. یہ کیا بات ہے؟ یہ نئے قانون ہمیں سنا رہے ہیں بیٹھ کے. شیخ صاحب، ایک ہفتہ کا کہا گیا تھا نا، ایک ہفتہ کا الٹیمیٹم. اب کل وہ میرا خیال ہے ایک ہفتہ پورا بھی ہو رہا ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کوئی رابطہ ہوا ہے یا کل تک کوئی رزلٹ نکلنے کی توقع ہے آپ کو؟ سر ہم تو ٹائم پورا ہو جائے گا تو بس ٹھیک ہے، ٹل کھڑک جائے گا. اسی تو کہہ چھڑیا ہے کہ نو کمیشن، نو نیگوشیشن، نو ڈائلاگ. اگر فرض کیجئے وہ اس طرح کی بات ہوتی ہے کہ جی دو معاملے ہیں آپ کے کمیشن کے، ایک لے لیجئے 9 مئی پر کمیشن لے لیجئے، 26 نومبر پر نہیں بن سکتا، تو کیا قبول ہوگا پارٹی کو؟ 9 مئی پہ لے لیں اور 26 پہ نہیں. ہمارے شہداء 26 کے ہیں، قتال 26 کا ہے، اس کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ نہیں، یہ اتنا یہ ہم دغا نہیں کر سکتے اپنے ورکر کے ساتھ، ووٹر کے ساتھ. یہ نہیں ہو سکتا. خان کے مجاہد شہداء کے ساتھ ہم دھوکہ کر لیں اور ہم کہیں کہ تمہیں انصاف نہیں چاہیے اور 9 والوں کو چاہیے. 9 والوں کو بھی چاہیے اور 26 والوں کو بھی چاہیے. اسیروں اور شہیدوں سب کی بات ہوئی. ایک اعتراض پچھلی ملاقات کے بعد یہ اٹھایا گیا تھا کہ جی آپ نے اپنے شہداء کی فہرست جو ہیں وہ ہمیں دی نہیں ہیں، وہ پہنچ چکی ہیں، انہیں تفصیلات چلی گئی ہیں. ایسے یہ کچے مارتے ہیں، یہ بادشاہ لوگ ہیں. جن سے کوئی پوچھے آپ نے ہم سے چارٹر آف ڈیمانڈ مانگ، چارٹر آف ڈیمانڈز ان رائٹنگ ہوتا ہے، اور ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ واز ڈرافٹڈ بائی پاکستان کے ٹاپ 3 لائرز کی طرف سے. ٹھیک ہے، اب جب وہ ٹاپ 3 لائر جو ہیں وہ یہ ڈرافٹ کرتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چارٹر آف ڈیمانڈ میں صرف اپنی ڈیمانڈز لکھنی ہے. وہ ہم نے لکھ دی ہیں. اب یہ تفصیلات تو تب ہوں گی نا کہ جب ہم آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. اور پھر یار آپ کیسی حکومت ہے، کیا مشینری ہے آپ کے پاس؟ 26 کو قتال ہوا، 28 29 کو میں نے پریس کانفرنس کی، میں نے اسکرین کے اوپر ایک ایک چیز میڈیا کے ساتھ شیئر کی. اس کے بعد راجہ صاحب نے ایک ایک چیز دوبارہ پریس کانفرنس میں شیئر کی. پھر انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ انٹریکشن میں ہر چیز ہم نے شیئر بھی کی، ہینڈ اوور بھی کی. اب جس دن انہوں نے یہ اعتراض اٹھایا اسی دن
دوپہر کو ایک پریس کانفرنس حامد رضا صاحب نے کی, ہر چیز ہر شے ہوتے پئی ہے کی چاندے نے, یہ تصدیق بھی نہیں کر سکتے. پھر بھی ایک دفعہ نہیں, ہم آپ سے یہ 10,000 دفعہ شیئر کریں گے دوبارہ, جتنی دفعہ آپ کہیں گے اتنی دفعہ کہیں گے. اب آپ یہ باتوں میں کھیلنے کی کوشش نہ کریں نا, لفظوں کا کھیل نہ کھیلیں. چارٹ اور ڈیمانڈ میں یہ چیزیں نہیں لکھی جاتی. آپ لفظوں کے کھیل کی بات کر رہے ہیں, مگر خواجہ آصف صاحب جو ہیں شاید وہ لفظوں میں ہی کھیل رہے ہیں. خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ آپ کی جب اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو گئی ہے اور آپ یہی چاہتے تھے, اب آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ سنیے ذرا سر انہوں نے کیا کہا ہے. خود انہوں نے کہا ہوا ہے چیئرمین پی ٹی آئی نے کہ مذاکرات کیس کا جو ہے فیصلہ مذاکرات پر اثر انداز نہیں ہو. اب تو ان کی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے کہ ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے ہو گئے ہیں. آ گئی ہے نا؟ جی بالکل, میں غلط تو نہیں کہہ رہا. تو ہمارے ساتھ مذاکرات کی کیا ضرورت ہے؟ ان کا مقصد تھا کہ اسٹیبلشمنٹ تک پہنچنے کا, وہ پہنچ گئے ہیں. وہ کہتے ہیں جب آپ کی اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت شروع ہو گئی ہے, اب ہم سے مذاکرات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا, اس سے انگیجمنٹ ہر پارٹی کی رہتی ہے, چاہے وہ اپوزیشن میں ہو چاہے گورنمنٹ میں ہو. کس حوالے سے, دیٹ از مور امپورٹنٹ. اگر یہ اس میٹنگ کو ریفر کر رہے ہیں جو سیکورٹی کے حوالے سے ہوئی تھی, کسی بھی سیکورٹی ایشو کی کوئی بھی پولیٹیکل ڈائنامک ہو سکتی ہے, اس کو خوش آئند کہہ دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے کہہ دیا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت شروع ہو گئی اور ہم پتہ نہیں کوئی گل مکا رہے ہیں. نہیں, سو اس کو غلط رنگ دینے کی کوشش نہ کریں. تو دوسری گل ہے, تو جو ایڈی تکلیف ہے, اول تو اس میں حقیقت کوئی نہیں, مگر پھر بھی اگر خواجہ صاحب نے ایڈی تکلیف ہے اور انہوں نے حکومت نو, جس حکومت نے خواجہ صاحب کو بھی مذاکرات کے حوالے سے اعتماد میں نہیں لیا تھا, جو کمپلینٹ کرتے رہے یہ پچھلے ایک ہفتے سے, اگر انہیں اتنی تکلیف ہے تو تسی آپ باہر آ جاؤ. تسی ساڈا انتظار کیوں کر رہے ہو؟ ہمیں آپ کیوں کہہ رہے ہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو بڑی تکلیف ہے تو آپ ختم کر دینا, آپ نکل جائیں بیچ میں سے. آپ پھر وہ جواب تیار کرنے میں ہفتہ کیوں لگا رہے ہیں بھائی؟ شاید آپ کی جو پریویس میٹنگ ہوئی تھی 16 تاریخ کو, اس وقت القادر ٹرسٹ کیس والا معاملہ 190 ملین پاؤنڈ والا, اس کا فیصلہ نہیں آیا تھا. 17 کو وہ فیصلہ آیا, اس میں سزا سنا دی گئی عمران خان صاحب کو. اب آپ کا اس میں مطالبہ تھا اسیران کی رہائی, اور آپ کہہ رہے تھے کہ جی عدالتوں نے تو یا بریت دی ہوئی ہے یا عدالتوں نے جو ہے وہ ضمانتیں دی ہوئی ہیں, تو آپ نے کیوں رکھا ہوا ہے؟ اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا, اب تو آپ ایک سزا ہوئی ہے اور وہ اس کی اپیل جب تک سر سپریم اسلام آباد ہائی کورٹ سے آپ کی اپیل منظور نہیں ہوتی. بچے یا اسی کو بچے یا کاکے نہیں تھے. جب عمران خان صاحب نے پہلے یہی کہا تھا کہ میری بات آپ نے آخر میں کرنی ہے, سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کا ایک ورکر جو موجود ہے جیلوں میں, اس کی بات کریں. 26 کے حوالے سے ہی 6,500 ہزار بندہ ہمارا اندر گیا تھا, جس میں سے بہت سے ضمانتوں پہ آئے, اور ابھی تک 21-2200 بندہ ابھی تک جیلوں میں ہے. 26 والا آپ کو اندازہ ہے, 9 مئی کے لوگ جو پکڑے ہوئے ابھی تک جیلوں میں, اب کئی ضمانتوں پہ آ رہے ہیں. تو خان نے تو کہا تھا پہلے وہ سب باہر نکلیں گے, میں آخری آدمی ہوں گا جس کی آپ نے بات کرنی ہے. رہ گئی یہ سزا, یہ ہائر فورم تو چیلنج ہوئے گی تو پھر کر کے اڑ جائے گی, تو پتہ ہی کو نہیں لگنا گئی کتنے. صحیح ہے. آخری سوال شیخ صاحب, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے معاملات میں آپ کے خیال میں امریکہ کی نئی حکومت کو کتنی دلچسپی ہوگی یا ہونی چاہیے؟ پاکستان بڑا اہم ملک ہے. افغانستان, چائنا, انڈیا, ایران, جغرافیکلی وی آر ویری امپورٹنٹ. اور پھر وار آن ٹیرر کے حوالے سے دیکھ لیں, سیکورٹی پریویلنگ سچویشن دیکھ لیں. پھر اب وہ ہمارے افغانستان سے بائی بیک بھی کرنا چاہتے ہیں, مطلب وہ جو بائی بیک کہہ لیں یا پیسے اسے اپنا اسلحہ واپس لینا چاہتے ہیں. پھر اس ریجن کے اندر پاکستان ایک بڑا اہم ملک ہے, اور جو ان کی ریجنل پالیسیز ہیں وہ پاکستان کو اگنور کرنا کسی بھی ایڈمنسٹریشن کے لیے ممکن نہیں ہے. اب دیکھیں نا, پچھلی ایڈمنسٹریشن تو ایون ریجیم چینج تک انشور کرتی رہی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نئی ایڈمنسٹریشن کے لیے پاکستان بے وقت ہو جائے گا؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. یہ ایک خطے کا ایک بڑا اہم ملک ہے. صحیح ہے. بہت شکریہ شیخ وقاص اکرم صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد واپس آ کر سپریم کورٹ میں کیا چل رہا ہے. بینچز کے اختیارات کا کیس مقرر نہ ہونے پر توہین عدالت کیس کی آج بھی سماعت ہوئی ہے, اور ابھی آج شام کی خبر یہ ہے کہ ایڈیشنل رجسٹرار جو ہیں ان کو او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے کہ انہوں نے غلط بینچ میں کیس فکس کیا. لیکن پھر بھی بہت سارے قانونی سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا ایک بینچ پہ کیس لگانے کے بعد, پارٹ ہرڈ ہونے کے بعد, کیا اس کو ہٹایا جا سکتا ہے, کیا دوسرے بینچ کے پاس جایا جا سکتا ہے. اس سلسلے میں پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اختیار کیا ہے, اور کیا بینچ کو تحلیل کیا جا سکتا ہے اس کی سماعت کے دوران. تو بہت سارے ایسے سوال ہیں, اس پر ہم ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آ کے اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے.
ब्रेक के बाद दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। बेंचेस के इख्तियारात का केस सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर ना होने पर आज भी तौहीन अदालत केस की समाअत हुई है। बहुत सारे सवालात अब इस कंट्रोवर्सी से जन्म ले रहे हैं। कई सवालात खुद सुप्रीम कोर्ट ने उठाए हैं, अदालती मुआविन मुकर्रर किए गए हैं, उनके साथ सवाल रखे गए हैं और उनमें से चंद सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब शायद सुप्रीम कोर्ट के पास भी मौजूद नहीं है और उस पर एक डिबेट है। शायद सुप्रीम कोर्ट उन्हीं सवालों का जवाब चाहती है। मसलन ये कि जब एक बेंच बन जाए और केस लग जाए तो क्या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, और वो पार्टली हर्ड भी हो, उसकी कुछ हिस्से पर कुछ समाअत हो भी चुकी हो, तो फिर क्या उसको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी वापस लेकर किसी और को दे सकती है? या अगर एक केस चल रहा है क्या वो बेंच तोड़ा जा सकता है, जैसे जस्टिस आयशा मलिक को निकाल दिया गया? क्या ये मुमकिन है? और अगर ऐसा होगा तो फिर जस्टिस मंसूर साहब ने आज ये रिमार्क्स दिए हैं कि फिर तो अगर एक केस का नतीजा आने वाला होगा और लगेगा कि ये फैसला हुकूमत के खिलाफ आने वाला है तो फिर तो बेंच तब्दील कर दिया जाएगा। ये कैसे मुमकिन होगा? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ हाफिज एहसान साहब मौजूद हैं, माहिर आईन व कानून। बहुत शुक्रिया आप साहब, खुशामदीद। रियासत अली आज़ाद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी माहिर आईन व कानून है। बहुत शुक्रिया रियासत साहब, आपको भी खुशामदीद। हाफिज साहब, जब एक बेंच बन जाए और वो पार्ट हर्ड भी हो तो क्या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी एक बेंच से लेकर मामला दूसरे बेंच को दे सकती है एक केस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद, दो चीज़ें हैं। एक चीज़ ये है कि जो आपका प्री इरा है 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जी, और दूसरा है आपका पोस्ट इरा जो 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर भी अमेंडमेंट आई हुई है। अब ये है कि जो पहले 26वीं आईनी तरमीम नहीं आई उस वक्त बिल्कुल बात इसी तरह थी कि जब कोई जज साहब के पास या बेंच के पास केस फिक्स कर दिया जाए और बेंच अवेलेबल हो और पार्ट हर्ड भी हो तो चीफ जस्टिस के पास भी ये इख्तियार नहीं है कि वो बेंच को चेंज करे, या उसके अंदर ये है कि आप केस जो है वो वापस ले लें या किसी और जगह कर दें। अब ये है कि जब आपकी 26वीं आईनी तरमीम आ गई है उसके अंदर जो जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है उसको क्लियरली डिफ़ाइन कर दिया गया है और वो डिफ़ाइन कर दिया गया है दो जगह के ऊपर। एक उसको डिफ़ाइन किया गया है आर्टिकल 184 के नीचे जो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन थी, और दूसरा किया गया आर्टिकल 191A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आर्टिकल 191A जो है वो स्टार्ट इस चीज़ के अंदर होता है कि पाकिस्तान का जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर कोई भी मैटर इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन का या आर्टिकल 199 की अपील है या आर्टिकल 185 के नीचे से अपील आती है जिसके अंदर क्वेश्चन ऑफ लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन है या एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है, तो किसी बेंच के पास कोई इख्तियार नहीं है और वो सिर्फ और सिर्फ इख्तियार है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास। और अगर उस बेंच के पास रेगुलर लग जाता है तो आपने देखा होगा कि 26 अक्टूबर से लेके इस केस से पहले तक कई दफ़ा जस्टिस मंसूर साहब के सामने केस लगे जो कस्टम्स के हैं और उसके अंदर जो है उन्होंने केसेस जो हैं वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को किए गए। अब इसके अंदर ये है कि ये वाला जो मामला था अगर तो सिर्फ कस्टम्स एक्ट की हद तक रहता कि कंट्रोवर्सी थी, बात ठीक थी। जब FBR के काउंसिल ने पॉइंट आउट कर दिया कि सेक्शन 231A जो है कस्टम एक्ट उसकी इंटरप्रिटेशन है और आगे जज साहब ने ये कह दिया नहीं, तो जज साहब को क्या जज साहब खुद से वापस भेज सकते हैं? बिल्कुल भेज सकते हैं ना, बिल्कुल भेज सकते हैं, भेजते रहे हैं ना, भेजते रहे हैं, एक तो नहीं हुआ। जस्टिस मंसूर का तो आप साहब ये सवाल है ना, वो तो ये कह रहे हैं ना कि मैं कैसे ये जज करूंगा कि या क्या चीज डिफाइन करती है कि मेरे पास इसको सुनने का इख्तियार नहीं है, मैं सुन सकता हूं। कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जब आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग आइंदा से ये होगी कि एक वर्किंग वो होगी जो आइन और कानून की इंटरप्रिटेशन है और एक वो है जो रेगुलर केसेस हैं। अब उस केस के अंदर अगर जस्टिस मंसूर ये कहें कि मैं अब चेक करूंगा कि 191A ठीक है या नहीं है या किस तरह सुप्रीम कोर्ट को दो हिस्सों में किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ, तो ये तो उनका डोमेन ही नहीं है ना। फिर तो जब कोई भी बेंच जो है हर बेंच कोई भी बेंच आपको याद होगा, वो फिर कोई भी केस वापस आपको याद होगा इसी आपके प्रोग्राम के अंदर मैंने ये कहा था कि ये मसला जिस तरह PTI या सारी 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर जो है आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाएं, ये पॉलिटिकली लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली वाइबल ही नहीं है। आपको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ जाना पड़ेगा। तो सही है ना, आप वो नहीं गई तो जब आपका है नहीं देखे ना, मुझे ये आपका अगर टाइम स्लॉट जो है वो 8 से 9 बजे का है और आप आके ये कहें कि जी मुझे 7 बजे वाला भी टाइम दे दे तो नहीं देंगे ना, आपका तो टाइम वो है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि आपका जो रेगुलर बेंच है उसकी जुरिस्डिक्शन इन मामलात के अलावा है। अब उन मामलात के अंदर अगर जज साहब खुद कहें
کہ 191 کی میں انٹرپریٹیشن کرنا چاہتا ہوں تو آئین تو انہیں پروہبٹ کرتا ہے، ریسٹرکٹ کرتا ہے، اور اس کے اندر ایکسیپشن ہے. اب اس ایکسیپشن کے اندر اگر جج صاحب نے جورسڈکشن کو ایکسرسائز کیا ہے وہ انہوں نے کیا ہے، جوڈیشل اوور ریچ کیا ہے، کانسٹیٹیوشنل ڈیویشن ہے اس چیز کے اندر کہ جب آپ کو پتا ہے کہ آئین اور قانون کے اندر یہ لکھا ہوا ہے اور اس کے باوجود آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس پہ بیٹھتا ہوں، تو یہ آرٹیکل 175 لگا کیوں ان کے بینچ کے پاس؟ کئی لگے ہیں نا، کوئی ایک تو نہیں نہ لگا، ان کے پاس کئی لگے، کئی انہوں نے ٹرانسفر کیے، کئی دوسرے بینچز کے اندر لگے، وہ لگ جاتے ہیں کیسز کے اندر. لیکن اگر جہاں کے اوپر جورسڈکشن جو ہے آپ پوائنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں تو جج کا پہلا کام ہے، اور اس کے اندر کلیئرلی جورسڈکشن ڈیفائن ہے کہ کانسٹیٹیوشنل میٹر کے اندر نہیں ہے. کمیٹی نے بالکل مناسب کیا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے نیچے اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کے اندر کر دیا. اب کانسٹیٹیوشنل بینچ کا معاملہ ہے اور کنٹیمپٹ چل رہی ہے. نہیں، مگر اس میں مسئلہ یہ نا، پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نے کیا ریاست صاحب، تو اس پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں جیسے منصور صاحب بھی موجود ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں وہ خود حیران رہ گئے کہ بھئی کون سی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نے یہ کیس واپس لے کر کہیں اور بھیج دیا ہے، اور اب ایڈیشنل رجسٹرار جو ہیں ان کو آج OST بنا دیا گیا ہے. وہ تو جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کو بھی نہیں پتا تھا کہ جب جسٹس منیب اور جسٹس منصور نے اپنے چیمبر میں میٹنگ کی تھی اور اس میٹنگ کے منٹ ایشو کیے تو اس وقت چیف جسٹس کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ میٹنگ ہو گئی ہے. دیکھیں بات یہ ہے، سمپل از دیٹ، اس پہ ایک بڑی ریناؤنڈ ججمنٹ آف سپریم کورٹ ہے جس سے نہ حافظ صاحب باہر جا سکتے ہیں نہ میں باہر جا سکتا ہوں. وکلا محاذ برائے تحفظ دستور بنام فیڈریشن آف پاکستان، جس کی سائٹیشن ہے PLD 2018 سپریم کورٹ پیج نمبر 276. اس کے آتھر بھی سید منصور علی شاہ صاحب مسٹر جسٹس وہ ہیں، جس کے اندر انہوں نے ہولڈ کر دیا کہ کوئی بھی اگر میٹر کسی بینچ کے سامنے فکس ہو گیا ہے، کوئی ایسا آرٹیکل، کوئی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت کوئی ایسا نہیں ہے پروویژن جس کے تحت کوئی کیس کسی سے وڈرا کر کے کسی کو دوسرے بینچ کو انٹرسٹ کیا جا سکے، اس پہ بینچ توڑا نہیں جا سکتا. اور سمپل از دیٹ. دوسری بات یہ ایک دوسری ایک حافظ صاحب سانو جی موقع دوسری بات یہ ہے کہ اگر پارٹ ہرڈ میٹر ہے تو وہ کیسے آپ کر سکتے، اور پھر اس میں بھی آگے ان ایڈیشن ٹو دیٹ ابھی تو انہوں نے ایک سوال اٹھایا، وہ کوئی بھی دیکھے نا، ایک پریپوزیشن ہے کہ کیا بائی ورچو آف ایگزیکٹو آرڈر کسی جج کی کانسٹیٹیوشنل پاور وڈرا کی جا سکتی، یہ پریپوزیشن ہے جس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے. ابھی کون سا آسمان گر گیا ہے کہ سید منصور علی شاہ از گوئنگ ٹو اسٹرائک ڈاؤن دی 26th amendment؟ یہ تو بھی بات ہی نہیں ہے. ایک بینچ ریگولر کام کر رہا ہے اور آپ کو ایک دم سے آ گیا. آپ نے تو یہ جو 26ویں ترمیم ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ آئین اور قانون سے ماورا ہے، ریپگننٹ ٹو دی آرٹیکل 8 ہے، ریپگننٹ ٹو دی آرٹیکل 227 ہے، ریپگننٹ ٹو دی آرٹیکل 175 سب آرٹیکل 3 ہے. ہمارا یہ سٹانس ہے جس کو ہم نے چیلنج بھی کیا ہوا ہے. ہم نے پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی 26ویں ترمیم کو چیلنج کیا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی سٹیج پہ ادر دین کانسٹیٹیوشن بینچ اگر سماعت مقدمات کی ہو رہی تو آپ رات کو ان کو خبر نہیں ہے اور پتہ لگے کہ جی صبح آپ کا کیس ڈی لسٹ ہو گیا، آپ اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ باقی دیکھیں، چاہے چیف جسٹس ہے، چاہے کوئی لاسٹ پہ بیٹھا ہوا جج جو ہے جو سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہو کے گیا، تمام کے اختیارات برابر ہیں. دوسری بات ایک میں اس میں کنکلوڈ کرنے لگا ہوں، بات یہ ہے کہ اس میں لکھا گیا کہ اٹ از اے پارٹ ہرڈ میٹر. تو پارٹ ہرڈ میٹر کو آپ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں اور پھر آپ اس کو منوور کر سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک جج کو جو اس کا کانسٹیٹیوشنل ڈومین اور پاور ہے اس کو وہ ڈیوٹیز ڈسچارج کرنے سے آپ کرٹیل کر سکتے ہیں. اس میں جیسے منصور صاحب نے تو یہ کہا نا کہ اگر تو دیکھیے اس طرح کا معاملہ ہوگا، یہ تو عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہے کہ آپ کو ایک فیصلہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. بالکل یہی اور آپ نے بینچ تحلیل کر دیا. دیکھا آپ نے اس میں ٹیرین وائٹ کے کیس کا حوالہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس میں ریزن یہ کہ دیکھیں ججز صاحبان کیوری کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، آنسر کرتے ہیں، کامنٹ کرتے ہیں،
تو اس سے کچھ لوگ یہ نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں کہ شاید فیصلہ یوں آ رہا ہے، اور اس پہ ایسے تو پھر آپ کی سپریم کورٹ چل ہی نہیں سکتی. پھر تو سپریم کورٹ ایک بینچ کا نام آپ نے رکھ دیا، باقی آپ نے تمام جو بینچز ہیں آپ ان کو ریڈنڈنٹ کر دیا ہے اور آپ نے سبارڈینیٹ کر دیا ہے. when there is no question of subordination in Supreme Court of Pakistan. آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی مقدمہ ہو اس کو فیصلے سے پہلے لیا جا واپس لے کر. سر ایک چیز میرا سوال لے لینا، میں اس میں ایڈیشن کر دوں. میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقدمہ چلا تھا ٹیرین وائٹ کیس، اس میں 3 رکنی بینچ تھا، چیف جسٹس عامر فاروق صاحب بھی تھے. وہ فیصلہ جب محفوظ ہو گیا تو بینچ تحلیل کر دیا گیا. 1 سال کے بعد وہ دوبارہ فکس ہوا. جو نیا بینچ بنا انہوں نے کہا کہ نہیں جناب وہ نہیں ہو سکتا تھا، بینچ تحلیل ہی نہیں ہو سکتا تھا. وہ فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی موجود ہے، آج اس کا ذکر بھی آیا ہے. دیکھیں اصل چیز یہ ہے کہ یہ ساری باتیں اس دور تک ٹھیک تھیں جس دور کے اندر آپ کا نہ 26ویں آئینی ترمیم آئی تھی نہ پریکٹس اینڈ پروسیجر آیا تھا. اب آزاد صاحب کو یا کسی کو 26ویں آئینی ترمیم اچھی لگے یا نہ لگے، یہ پاکستان کے آئین کا حصہ ہے. جتنی دیر وہ آئین کا حصہ ہے اتنی دیر پاکستان کا ہر شخص بشمول ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا جج جو ہے وہ اس کا پابند ہے. آپ کے آرگومنٹ کو مان بھی لیا جائے نا تو پھر اس میں ایک پرابلم رہے گا. وہ یہ ہے کہ کسی بھی سٹیج پر کسی بھی مقدمے کو کسی سٹیج پہ نہیں، اس طرح نہ کریں. بات یہ ہے ایک سیکنڈ سن لیں. آج سے پہلے جتنے بھی کیسز انکم ٹیکس کے یا کسٹمز کے تھے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو تھے وہ جسٹس منصور صاحب نے ڈیسائیڈ کیے ہیں، اور اس کے اندر جو میرٹس والی بات تھی وہ تھی. اس کیس کے اندر جب بات یہ آئی کہ جب ایف بی آر کے لائر نے کہا کہ سر یہ انٹرپریٹیشن آف لا کا آپ نہ دیکھیں. اب جب پہلے لوگ کہتے تھے یا وکیل کہتے تھے، منصور صاحب کہتے تھے اب میں بے بس ہوں، اب میں معاملہ اس کو بھیج دیتا ہوں. یہاں پہ انہوں نے کہا کہ نہیں اب میں بے بس نہیں ہوں، اب میں فیصلہ کروں گا کہ 191 جو ہے وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو ہٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی. اب یہ جو جس ڈومین کے اندر وہ گئے وہ ان کا ڈومین نہیں ہے. بڑے ریسپیکٹیبل جج ہیں، بڑے اچھے جج ہیں، لیکن کانسٹیٹیوشن سے اوپر نہیں ہے، کانسٹیٹیوشن سے نیچے ہیں. اب کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ 191A کی ڈٹرمینیشن جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کرے گا، اس کو بنائے گا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان. اس جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے وہ ممبر ہیں، انہوں نے کبھی حق میں ووٹ دیا ہے، کبھی اس کا خلاف دیا ہے. مگر چیف جسٹس منصور شاہ صاحب نے کوئی کیس ڈیسائیڈ نہیں کیا، انہوں نے تو بیسیکلی بینچ کے اختیار کے لیے ہی تو رائے مانگی ہے نا کہ بینچ کا اختیار کیا ہے. میں آپ کو سمپل ہے، ایک اسٹیچوٹ ہے اس کے نیچے آپ رینٹ میٹر سنتے ہیں، ایک اسٹیچوٹ یہ ہے اس کے نیچے آپ نارکوٹکس سنتے ہیں، ایک آپ کسٹڈی اسٹیچوٹ ہے. اب جو رینٹ والا جج ہے وہ کہے کہ میں تو اب نارکوٹکس والا چونکہ میرے پاس آ گیا میں اس کو ڈٹرمن کروں گا، تو وہ نہیں کر سکتا. اسی طرح یہ ہے کہ جج صاحب جب تھے، جب 2-2.5 ماہ اس کام پہ لگے رہے ہیں کہ بھائی صاحب میں بے بس ہوں، اور انہوں نے کہا کہ ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے ایک نان کانسٹیٹیوشنل، انہی کی آبزرویشن سی نا. تو اگر 2-2.5 ماہ اس سے چلتا رہا ہے، پھر اس کے بعد فکس بھی ہو گئی ہیں آپ کی جو ہے کانسٹیٹیوشن 26 امینڈمنٹ جو ہیں، تو آپ نے مائنڈ بھی ڈسکلوز کر دیا ہوا ہے کہ جی 26ویں آئینی ترمیم ٹھیک نہیں ہے. تو کبھی جب کوئی آئینی ترمیم یا کسی بھی لا کے اوپر اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دے تو وہ باعث ہو جاتا ہے، وہ بیٹھ ہی نہیں سکتا. اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کے اصل سپریم کورٹ کے اندر 3 کیٹیگریز ہے. ایک وہ ہیں جو بقول ان کے جو بینیفیشری ہیں، اب بینیفیشری بھی سن نہیں سکتے. ایک وہ ہیں کہ جو یہ سمجھتے یہ ہے کہ ہم اس کا وکٹم ہے، یعنی کہ ان کا فیصلہ آپ آج ایکسپیکٹ کرے کہ جسٹس منصور یا جسٹس عائشہ یا جسٹس اطہر من اللہ جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کو سپورٹ کریں گے؟ نہیں کریں گے نا. اس کا انہوں نے ایک مائنڈ ڈسکلوز کیا ہوا ہے. تیسری تو باقی لوگوں نے مائنڈ ڈسکلوز نہیں کیا ہوا. نہیں تو پھر آپ یہ سپریم کورٹ میں یہ مسئلہ تو ایک زمانے سے چل رہا ہے. پھر فیصلہ آپ بینچ بنتا ہے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کیا فیصلہ آئے گا، 5-2 کا ہے یا 4-3 کا ہے. پھر فیصلہ کون کرے گا؟ پھر فیصلہ وہ کرے گا جو پاکستان کا آئین کہتا ہے، آپ کو اچھا لگے یا نہ لگے. اب بات کہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے؟ بات یہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے کہ جب اس ملک کے اندر چیف جسٹس جو ہے اس کو آپ نے ایک نئے پروسیس میں ڈالا. اب جسٹس منصور صاحب کی بالکل لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹیشن تھی کہ انہیں چیف جسٹس بننا چاہیے تھا. جسٹس عائشہ کی بالکل لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹیشن ہے بننا چاہیے تھا. جسٹس شاہد وحید کی بالکل لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹیشن ہے بننا چاہیے تھا. بٹ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن نے کہا ہم اس پروسیس کو چینج کرتے ہیں. اب وہ چینج کر لیا، غلط ہوا ٹھیک ہوا جو بھی ہوا، بٹ آپ کا لا آف دا لینڈ ہے. اب جب لا آف دا لینڈ آ گیا اس پروسیس کے اوپر بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے نہیں اس پروسیس کے اندر
میں اس میں ایک سوال میرا کی کنٹینیوٹی ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ بینچز ہیں. اب مجھے بتائیں سندھ ہائی کورٹ کے اندر بینچ بنا ہے جو آپ کے کانسٹیٹیوشنل بینچ بنے ہیں, اب دوسرے جج یہ کہیں کہ جی چونکہ ہم بیٹھیں گے ہی نہیں, چونکہ ہم بینچ کا حصہ نہیں ہے, تو آپ کو کانسٹیٹیوشن کا آپ نے حلف اٹھایا ہوا ہے. میں ایک اسپیسیفک معاملے پر رہنا چاہتا ہوں نا حافظ صاحب, یہ جو اسپیسیفک معاملہ ہے, میرا اس میں سوال لے لیجئے گا ریاست صاحب, وہ یہ ہے کہ کیا جوڈیشل آرڈر جو ہے اس کو ایڈمنسٹریٹو آرڈر کے ذریعے سے چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ یہ سوال ہے, تو جوڈیشل آرڈر یہ سوال ہے, جوڈیشل آرڈر کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال ہے, یہ سوال کہہ رہے وہ ہے ہی نہیں ہے. اسی کو میں نے شروع میں کہا کہ جوریسڈکشن ہی نہیں ہے تو جوڈیشل آرڈر کہاں سے آ گیا؟ تو لگا کیسے ایگزیکٹو آرڈر, کیا یہ ہو سکتا ہے؟ دوسری بات مجھے حافظ صاحب بتائیں کہ جی 26ویں ترمیم کے تحت آپ نے 191A کی بات کر دی کہ جی سارا طریقہ کار جو ہے that has been prescribed in that article of constitution, کہ اس کے تحت یہ ایک کمیٹی بنا دی گئی, وہ کرے گی. اب یہ کیسے 26ویں ترمیم کے بعد کیوں فکس کیا اس بینچ کے سامنے؟ اب آپ اس کی پاور کیسے کرٹیل کر سکتے ہیں؟ ایک سیکنڈ سن تو لینا آپ صاحب, جذباتی نہیں ہونا, سن لو, ساڈی بھی سن لو, ساڈی بھی سن لو نا, ساڈی بھی سن لو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کیس لگا دے, یعنی آپ اس جج کو اتنا کرٹیل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کوئی سوال بھی نہیں پوچھ سکتا, وہ کسی کوشچن آف لا کو ڈیٹرمن بھی نہیں کر سکتا, تو پھر وہ جج تو نہ ہوا سپریم کورٹ کا. آپ نے تو نہیں دیکھیں. دوسری بات یہ ہے, جب کیس ان کے پاس گیا, کیا آپ کو کسی چیف جسٹس کو یہ اختیار ہے کہ وہ بینچ اس کو توڑ دے؟ کیا اس کے پاس ایسا اختیار ہے ود آؤٹ کمیٹی؟ کیا کوئی ایسا اختیار ہے کہ اس بینچ کو فلیکچویٹ کر دے؟ کیا اس بینچ کے پاس یہ اختیار جو سن رہا ہے, اس نے کہا کہ پارٹ ہرڈ ہے؟ دیکھیں یہ تو بہت بڑی ڈینجرس چیز ہوگی پوری عدلیہ کے لیے. کیسے؟ جیسے آپ نے شروع میں کہا نا اسد بھائی کہ ایک کیس کی ہیئرنگ ہو رہی ہے, جب کیس کا ٹرائل کنکلوڈ ہوتا ہے, ایٹ دی اینڈ آف دی کنکلوژن آف دیٹ میٹر, یہ سمجھتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہوگا, اور اس کو آپ اس کو آپ اس وقت یا بینچ توڑ دیں, یا ڈی لسٹ کر دیں, یا جن کر دیں, یا آئینی بینچ کے پاس بھیجیں. یا کہیں جی آئینی بینچ کے پاس ہے, یہ کس کے پاس اختیار ہے؟ یہ بڑے اچھے کرمنل کے لائر ہیں. ہر جو مرڈر کیس کا فرسٹ کاگنیزنس میجسٹریٹ لیتا ہے, اور میجسٹریٹ کاگنیزنس لے کے کہتا ہے میرا اختیار نہیں ہے, وہ سیشن جج کو دے دیتا ہے. سیشن جج کسی خود یا ایڈیشنل سیشن جج کو, اب میجسٹریٹ جو ہے اس نے کہا چونکہ پولیس نے چلان مجھے دے دی ہے, اب میں نے 302 کا فیصلہ کرنا ہی کرنا ہے. میرا سوال ایک سیکنڈ, بڑا کمال کا سوال اٹھا ہے اس پہ حافظ صاحب. سی آر پی سی کا سیکشن 190 ہے جو یہ کہتا ہے کہ جب چلان کوئی بھی آئے گا, 191A آ گیا نا, ایک سیکنڈ آ تو لیں, جب آئے گا تو چاہے وہ مرڈر کیس ہے, چاہے وہ ٹرائبل بائی جوڈیشل میجسٹریٹ ہے, اس کورٹ میں بذریعہ پراسیکیوٹر سبمٹ ہوگا, پھر میجسٹریٹ دیکھے گا کہ اس کے اوپر سیکشن کون سا لگا ہوا ہے, کیا وہ ٹرائبل بائی میجسٹریٹ ہے تو پھر وہ خود ٹرائل کرے گا, اگر نہیں ہوگا پھر کوٹ اپ ہوگا. لیکن یہاں پہ 191A ہے, اس کے تحت یہ انہوں نے فکس کر دیا ہے. اس کے پاس اگلا سوال ہے کہ کیا اس کو وڈرا کیا جا سکتا ہے, کیا اس کے اندر ہے کہ آپ بینچ کو, یہی سوال تو انہوں نے اٹھایا ہے. یہ سوال ہے نا. اچھا سر, میرا آپ سے سوال ہے, 191A سائلنٹ ہے. 191A مجھے حافظ صاحب نے صرف یہ بتانا ہے کہ 191A کے اندر یہ چیز ہے کہ یہ فلیکچویٹ کر سکتا ہے, وڈرا کر سکتا ہے, جج کو ٹرانسفر کر سکتا ہے. ایک سے پھر میں 190 جس سی آر پی سی کا ذکر کرتے ہیں, پروسیکیوشن چلان جمع کر دیتی ہے. کیا پروسیکیوشن جب چلان جمع 190 میں لکھا ہے کہ پروسیکیوشن وڈرا کر سکتی؟ نہیں ہے. جج نے دیکھنا ہے کہ اگر یہ میرے اختیار کے اندر ہے تو میں خود, نہیں تو سیشن بجائے. رجسٹرار آفس نے غلطی سے کر دی اور رجسٹرار جو ہے فارغ ہو گیا. اب اس جب جج کے پاس گیا تو اس نے پہلا دیکھنا اب 191A کے اندر وہ نہیں کر سکتے. ہمارے بڑے محترم ہیں, وہ نہیں کیا کر ایڈیشنل سکتے. رجسٹرار کو او ایس ڈی بنانے سے اس کا اٹھایا ہوا قدم تو قرار نہیں ہو جائے گا نا سر؟ نہیں, آپ دیکھیں نا, میرا سوال لے لیں. نہیں, میرا آخری سوال ہے, پاکستان کے ریگولر بینچ کو اگر کانسٹیٹیوشنل بینچ کی جورسڈکشن نہیں ہے تو صرف کیس
جمع کرانے سے یا لگانے سے اس کا اختیار آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. یہی تو وہ سننا چاہتے ہیں. نہیں آ سکتا نا. سر یہ سنے بغیر تو نہیں آپ فیصلہ دے سکتے. وہ یہ جا رہے تھے کہ اگر تو کیس کی حد تک ہوتا کہ نہیں ہے یا نہیں ہے, وہ جا رہے تھے کہ آرٹیکل 191A جو ہے اس کے نیچے 2 سپریم کورٹ بن سکتی ہے کہ نہیں. تو کیا ایمرجنسی پڑ گئی ہے, ان کو پتا چل گیا کہ یہ تو کسی اور طرف جا رہے ہیں. ابھی تو اگر دیکھیں اگر منصور علی شاہ صاحب نے پہلے کیسز ادھر بھیج دیے تو آپ تھوڑی سی امید رکھیں, حوصلہ رکھیں, یہ بھی ادھر بھیجنے کے ممکن ہے. لیکن آپ کو کیوں ایمرجنسی اور اتنی ہلچل کیوں مچ گئی کہ آپ نے کیس ہی بات کرنی ہے جو آئین اور قانون کے مطابق. بہت شکریہ آپ کا بھی پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے 47ویں صدر کے طور پر حلف اٹھا چکے ہیں, اور حلف اٹھاتے ہی انہوں نے ایک تو جو بائیڈن کے 78 حکم نامے ان کو منسوخ کیا اور پھر درجنوں ایگزیکٹو آرڈر جاری کیے. عام طور پر جو صدور ہیں ماضی میں بھی وہ ایگزیکٹو آرڈر جاری کرتے رہے ہیں اور یہ ان کا اختیار بھی ہے, لیکن بڑی تعداد میں پہلے ہی دن ایگزیکٹو آرڈرز کا جاری کرنا یہ تھوڑا سا حیران کن لگا پوری دنیا کو. کل اپنی ابتدائی تقریر میں انہوں نے جو داخلی ایشوز ہیں امریکہ کے اس پر زیادہ بات کی, اور سب سے زیادہ فوکس ان کا رہا جو سدرن بارڈر ہے میکسیکو کا, اس پر ایمرجنسی کا نفاذ. اب یہ کس طرح سے ممکن ہوگا؟ اور پھر بہت سارے لوگ شاید زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے چائنا کے حوالے سے, رشیا یوکرین وار کے حوالے سے, ایران کے حوالے سے, لیکن اس حوالے سے انہوں نے زیادہ بات نہیں کی ہے. میرے ساتھ نجم الدین شیخ صاحب موجود ہیں, سابق سفیر ہیں اور خارجہ امور کے ماہر ہیں. بہت شکریہ نجم الدین شیخ صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سر, ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ کا اتنی بڑی تعداد میں ایگزیکٹو آرڈر جاری کرنا اور پھر جو بائیڈن کے 78 حکم ناموں کو منسوخ کر دینا, کیا یہ حیران کن ہے یا پھر جو بائیڈن اسی قسم کی شخصیت ہے؟ دیکھیے, یہ حیران کن آپ کو معلوم ہوتا ہے, لیکن اس کی جو کیمپین تھی اس میں یہ چیزیں وہ کہہ چکا تھا, اور ان چیزوں کے بنا پہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ چیزیں جو انہوں نے کہیں اس کی وجہ سے یہ الیکٹ ہوئے ہیں, کیونکہ امریکہ میں لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو فورن افیئرز میں بہت انٹینگل کیا ہے, ہم بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں اور اپنے ڈومیسٹک جو مسئلے ہیں ان پہ فوکس نہیں کر رہے. وہ کہہ رہا ہے کہ صاحب امریکہ سیلف کنٹینڈ ہے, امریکہ کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے, اور ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ہم تجارت کے طور پہ کریں گے, جو دیں گے اس کے عوض ہم لیں گے. اور یہ جو چیز ہے, لیکن بڑی چیز جو ان کی ہے وہ یہ کہ مائیگریشن کو بند کریں گے, اور خاص طور پہ کینیڈا اور میکسیکو جہاں سے ان کا ٹریڈ بہت ہے, اس کو وہ چاہتے ہیں کہ اس میں اس قسم کی بندشیں لگیں کہ وہاں پہ سے مائیگریشن نہ ہو, اور دوسری چیز یہ کہ ہماری تجارت جو ہے وہ ٹرانزیکشنل ہو, کہ جو ہم دیتے ہیں اس کے عوض ہمیں کچھ ملنا چاہیے. صحیح ہے. تو نجم الدین صاحب, اب پاکستان آپ کے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ کی آمد کو کس طرح سے دیکھ رہا ہے؟ پاکستان کی توقعات کیا ہیں, پاکستان کے خدشات کیا ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیے, پاکستان اس وقت ٹرمپ کی نظر میں کوئی خاص پرائیورٹی نہیں رکھتا. نہ صرف پاکستان, ہندوستان, ساؤتھ ایشیا سمجھ لیجئے کہ اس کے پرائیورٹیز میں نہیں ہے. اس کی پرائیورٹی یہ ہے کہ صاحب امریکہ سیلف کنٹینڈ ہے, امریکہ ایک اس قسم کی مینوفیکچرنگ کیپیسٹی رکھتا ہے کہ جو خاص مینوفیکچرنگ کرنی ہے. پاکستان پہ یہ اس کا اثر نہیں پڑے گا میرے نظر میں, کیونکہ ہماری جو کموڈٹیز جو ہم امریکہ کو بھیجتے ہیں وہ سب لو ویلیو کموڈٹیز ہیں, اور اس کو وہ نہیں چاہے گا کہ امریکہ میں مینوفیکچر کیا جائے. لیکن جو ہائی کوالٹی چیزیں ہیں جو اب وہ چین سے لے رہے تھے, اور جہاں پہ امریکنوں نے فیکٹریز لگائی تھیں امریکن مارکیٹ کے لیے, وہ چاہتا ہے کہ وہ فیکٹریز جو ہیں
وہ اب آپ واپس لے آئیے امریکہ میں. تو زیادہ تر جو ہمارے ساتھ جو آپ پوچھ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ امریکہ ٹرمپ کے لیے ساؤتھ ایشیا، یا آپ سمجھ لیجیے کہ ساؤتھ ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کے ساتھ بہت سارے اور ممالک بھی شامل ہو سکتے ہیں، اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کی جو فوکس ہے وہ ڈومیسٹک ہے، اور اس کا یہ بلیف ہے کہ امریکہ سیلف کنٹینڈ ہے. اس کے جو مسئلے ہیں کینیڈا کے ساتھ اور میکسیکو کے ساتھ وہ ہیں مائیگریشن کے، ان کو وہ ریزالو کرنے کی کوشش کرے گا، اور ریزالو کرے گا بائی ٹیرفس اینڈ بائی مائیگریشن کو روکنے کی جو انہوں نے انجنکشنز کیے ہیں، اور جن کا آپ نے ابھی ذکر کیا کہ اس نے بہت سارے آرڈرز پاس کر دیے ہیں. یہ سب اسی چیز کے کا نشان ہے کہ نہ صرف ٹرمپ لیکن امریکی عوام جو ہے اس میں بہت اس کے لیے حمایت ہے. اس کی وجہ سے ابھی جو پولز ابھی نکل رہے ہیں اس میں نظر آتا ہے کہ یہ جو پالیسیز اس کے مائیگریشن کے سلسلے میں کی ہیں اس میں میجورٹی ہے. کس قسم کی میجورٹی ہے وہ سوال پہ تھوڑی دقت. مگر نذیر صاحب، آپ نے جیسا کہ فرمایا، آپ نے کہا کہ ساؤتھ ایشیا کوئی زیادہ دلچسپی کا حامل نہیں ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے، مگر ہم نے ہمیشہ سے دیکھا کہ امریکہ کی یہ خواہش رہی ہے کہ پاکستان چائنا کے بہت زیادہ قریب نہ ہو جائے، یا چائنا پر بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو جائے. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سی پیک کے حوالے سے بڑی ایک امریکہ کی ایک اوپینین رہی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس کے خلاف ایک انویسٹمنٹ بھی رہی ہے اس ریجن میں. پھر اسی ریجن میں سر افغانستان بھی ہے، تو کیوں نہیں دلچسپی رہے گی ان ایشوز پر؟ کیا اس کی دلچسپی نہیں رہے گی اب؟ دیکھیے، افغانستان میں دلچسپی رہے گی، لیکن جہاں تک یہ سوال ہے کہ چائنا کے ساتھ کس قسم کا رشتہ ہے، چائنا کے ساتھ ابھی جو امریکہ رشتہ رکھے گا وہ رشتہ نہیں ہوگا جو کہ بائیڈن چاہتا تھا. اس کو وہ اسٹریٹجک کمپیریٹر کے لحاظ سے نہیں دیکھے گا کہ اس میں ٹرانزیکشنل کیا ہم چائنا سے لے سکتے ہیں، کیا ہم چائنا کو دے سکتے ہیں. اور اس کی وجہ سے اس نے ٹک ٹاک کو بھی جو کہ چینی کمپنی ہے ان کو بھی 75 دن کی ایکسٹینشن دی ہے کہ 75 دن میں آپ کوئی امریکن پارٹنر ڈھونڈیں، یا کسی طرح اس کو زندہ رکھنے کے لیے اس نے واضح کر دیا ہے کہ چین کے ساتھ وہ رشتہ نہیں رکھنا چاہتا جو کہ بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن نے کیا تھا، وچ واز کمپیٹیٹر ایڈورسری. اب وہ اس کو ایڈورسری ٹریٹ نہیں کر رہا. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ امریکہ اور چائنا اب دنیا کی 2 سب سے بڑی اکانومیز ہیں. تیسری اکانومی جرمنی کی ہے، اور جرمنی کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ صاحب یورپ ہمیں بلیڈ کر رہا ہے، ہم یورپ کے لیے پیسے خرچ کر رہے ہیں، اور وہ اپنی دفاع خود کریں، اور ہم سے یہ توقع نہ رکھیں کہ ہماری فورسز ان کو ڈیفینڈ کریں گی، ہم فورسز جو ہیں وہ واپس لائیں گے. اس قسم کی چیزوں کا آپ دیکھیں کہ اگر اس کا مختصر بعد میں جواب دوں تو وہ یہ ہے کہ امریکہ سیلف کنٹینڈ ہے، امریکہ کو اوروں کی ضرورت نہیں ہے. امریکہ کا کلیم ہے پینما کنال پہ ہم نے خواہ بہت اتھارٹی پینما کو دی ہوئی ہے. گرین لینڈ ہمارے لیے ضروری ہے، ہم اس پہ قابض ہونا چاہتے ہیں، اور ڈنمارک کے ساتھ بات کریں گے، یا ہم اس کو لینے کی کوشش کریں گے. مائیگریشن پہ خاص طور پہ اس کا فوکس ہے کہ اب یہ چیز نہیں ہوگی کہ صاحب جو بھی ہمارے پاس پہنچ گیا ہے اس کو نیشنلٹی مل جائے گی، یا وہ انڈاکیومنٹڈ رہے گا. ہم جو انڈاکیومنٹڈ ہیں ان سب کو ہم نکال دیں گے. یہ پہلا فوکس ہے اس کا. اور اس فوکس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ سب پاکستان کہ امریکہ جو ہے وہ اپنے طور پہ
سیلف کنٹینڈ ہے اور اپنے طور پہ مینوفیکچرنگ کی کیپیسٹی ڈیولپ کر سکتا ہے اور اس کو اوروں کی ضرورت نہیں ہے اور اس کا پرنسپل فوکس جو ہوگا وہ فارن پالیسی پہ نہیں ہوگا، ڈومیسٹک پالیسی. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ نجم الدین صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. آج کا پروگرام تھا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.